اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ الیک وانا ان شاء اللہ لمہتدون۔ یہ سن کر وہ بولے، کیا بتائیں، ہم ابھی تک طے نہیں کر پا رہے ہیں اور گائے کے بارے میں شبہے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے پروردگار سے کچھ اور تفصیل معلوم کریں، امید ہے کہ اس کے بعد ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوہا وما کادوا یفعلون۔ اب موسیٰ نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے بتایا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے محنت کا کوئی کام نہ لیا جاتا ہو، مثلاً نہ تو وہ زمین جوتتی ہو اور نہ سینچائی کرتی ہو، وہ پوری طرح صحیح سالم ہو، اس کے جسم پر کوئی داغ دھبا یا چوٹ وغیرہ کا نشان نہ ہو۔ اس پر وہ بولے کہ ہاں اب آپ صحیح پتہ لگائیں، اور تب جا کر انہوں نے گائے ذبح کی۔ حالانکہ لگتا تو نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور اے بنی اسرائیل، وہ وقت یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر قاتل کا نام چھپانے کے لیے اس کے قتل کا الزام ایک دوسرے پر ڈال کر آپس میں جھگڑا کرنے لگے، لیکن تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ وہ اس کو ظاہر کرے گا جس کو تم چھپانا چاہتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے قاتل کا پتہ اس طرح بتایا کہ کہا کہ جو گائے تم نے ذبح کی اس کا کوئی ٹکڑا مرنے والے کے جسم پر مارو، ایسا کرنے پر وہ زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا۔ اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ اسی طرح اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ تو تم نے ایک نشانی دیکھی، وہ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منہا لما یشقق ویخرج منہ الماء وان منہا لما یہبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اے بنی اسرائیل، تمہیں اللہ کی قدرت کے اس کھلے مظاہرے کے بعد اس سے سبق لینا چاہیے تھا اور تمہارے دل نرم ہو جانا چاہیے، لیکن کیا ہوا، اس کے بعد تمہارے دلوں کی سختی اور بڑھ گئی اور وہ سختی میں پتھر کے جیسے ہو گئے، بلکہ اس سے بھی سخت، کیونکہ پتھر میں تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور بعض پتھروں کا سینہ چیر کر پانی نکل آتا ہے۔ یہی نہیں، اور ان میں سے بعض پتھر خدا کے خوف سے نیچے تک لڑک جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے بے علم و بے خبر نہیں، اور نہ بے طاقت بے اختیار ہے۔ اس کے علم و طاقت دونوں کا حال عنقریب ظاہر ہو کر رہے گا۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون
قلم اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما اقالوہ وہم یعلمون۔ یہاں خطاب انصار سے ہے جو ہم وطنی کی بنا پر یہود کے ایمان لانے پر خصوصیت سے چاہت کرنے والے تھے۔ مسلمان اسرائیلیوں کی ان ساری بدکاریوں کی روداد سننے کے بعد بھی کیا تمہیں اس کی امید ہے کہ تمہاری دعوت پر وہ ایمان لے آئیں گے، جبکہ ایسا آج بھی اس کا وہی حال ہے جو پہلے تھا۔ ان میں کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جن کی جسارت صورتیں تو یہاں تک بڑھی ہوئی تھی کہ اللہ کا کلام سن کر اس میں تحریف، شبد پریورتن کر دیتے تھے، اور ایسا کسی غلط فہمی یا ناسمجھی کی وجہ سے نہیں بلکہ سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور وہ ان یہودی منافقوں کا حال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے یہی ظاہر کرتے کہ وہ اسلام لا چکے ہیں۔ اللہ نے ان کے اس رویے کو یوں ظاہر کر دیا کہ وہ یہودی منافق ان سے ملتے تو ایمان لا چکے، یعنی تم مسلمانوں سے تو اپنے کو مسلمان بتاتے، اور جب وہ اپنے لوگوں کے پاس اکیلے ہوتے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ ارے یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ تو ایسی باتیں بھی مثلاً رسول عربی کی سچائی کی بابت ان مسلمانوں کو بتا دیتے ہو جن باتوں کو اللہ نے صرف تم پر کھولا ہے۔ اس طرح تو تم ان کے ہاتھ میں ایک سند دے دو گے اور وہ تمہارے خدا کے پاس جا کر تمہارے خلاف بطور دلیل پیش کریں گے۔ تم کیا اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے؟